السلام علیکم ناظرین کرام، یہ سال 1946 کی ابتدا تھی۔ فلسطین کے غرب اردن کے علاقے میں کچھ چرواہے اپنی بکریاں چرا رہے تھے۔ پاس میں ہی کمران تہذیب کا علاقہ جہاں کچھ غاریں موجود تھیں، چرواہوں نے وقت گزارنے کے لیے آس پاس پتھر پھینکنا شروع کر دیے، اور ان میں سے ایک پتھر کھائی میں موجود غار کے اندر گیا، جہاں سے ایک تیز آواز آئی جیسے گفا کے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ چرواہے غار کے اندر گئے تو انہیں قدیم زمانے کے کچھ مٹی کے برتن ملے، کیونکہ اندر ہزاروں سال پرانے اسکرپٹ اور تحریریں موجود تھیں جو چمڑے اور کاغذوں پر لکھی ہوئی تھیں۔ آس پاس کے علاقوں کو جب آرکیالوجسٹ نے تلاش کیا تو وہاں 900 سال قدیم تختیاں پائی گئیں، جنہیں آج بک آف اینوک کہتے ہیں۔ یہ کتاب تاریخ انسانی کی عجیب و غریب اور بالکل الگ کہانی بیان کرتی ہے، جس میں طوفان نوح تک کی انسانی تاریخ لکھی ہوئی ہے، جس میں خاص طرح کی مخلوقات کا ذکر ہے۔ یہ کتاب آخر کس نبی پر اترا صحیفہ تھا اور اسے بائبل سے الگ کیوں کر دیا گیا؟ آج ہم اس ویڈیو میں اس پراسرار کتاب کے متعلق سب کچھ جانیں گے۔ انسانیت کی ابتدا سے ہی اللہ نے اس زمین پر انسانوں کو رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث کیا، اور ان میں سے کچھ پیغمبروں پر کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے، جن میں تورات، انجیل اور زبور شامل ہیں، جنہیں آج بائبل کے نام سے ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔ ان میں اللہ کا فرمان، پیغمبروں کے اقوال کی تاریخ اور مناجات وہاں لکھی ہیں، لیکن ایک آسمانی کتاب ایسی بھی ہے جس میں پوری اسرار اور حیرت انگیز باتیں کی ہیں، جو شاید دنیا کی کسی بھی آسمانی کتاب میں نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے بائبل کے علماء نے اس کتاب کو اور اس کی آیتوں کو بائبل سے الگ کر دیا ہے۔ اس کتاب کا نام نوح یعنی بک آف نوح ہے۔ یہ کتاب نوح یا پیغمبر حنوت پر نازل ہوئی تھی، جنہیں اسلام میں حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے تیسرے نبی تھے، جو آدم علیہ السلام اور شیش علیہ السلام کے بعد نبوت میں جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش بابل یعنی عراق یا مصر کے علاقہ منف میں ہوئی، اور ادریس علیہ السلام یاری کے بیٹے تھے، جو آدم علیہ السلام کی 7ویں نسل سے تعلق رکھتے تھے، اور حضرت نوح کے پردادا تھے، جبکہ سمیری تختیوں میں ان تاریخ پر یہ بتاتی ہے کہ نوح نے ایک عظیم بادشاہ اور عالم تھے، جنہوں نے سب سے پہلے لکھنے پڑھنے کی ابتدا کی۔ نوح کی کتاب انسانی تاریخ کی ایک عجیب و غریب داستان کو بیان کرتی ہے۔ خدا نے واچرز یعنی فالن اینجل کو اس زمین پر گرایا تھا، جن کا سردار شامیات تھا۔ یہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، جب وہ اپنے 199 ساتھیوں کے ساتھ کوہ ہرمن پر اترا۔ واچرز دراصل خدا کے فرشتے تھے، جنہیں انسانوں کی نگرانی کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ زمین پر رہنے والی حسین عورتوں کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ یہ انسانی عورتوں کے لمبے اور حسین بالوں کی طرف مائل ہونے لگے۔ انہوں نے عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلقات بنائے، جس کے نتیجے میں نفیلمس یعنی جائنٹس پیدا ہوئے، جو کہ عجیب و غریب اور دیو قامت مخلوق تھی۔ ان جائنٹس نے زمین پر خوب تباہی مچائی اور انسانوں کو ہی مار کر کھانے لگے، یہاں تک کہ پرند جنگلی جانور اور درندے بھی ان کی شر سے محفوظ نہ رہ سکے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو انہی درندہ سے تو مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے آپ کا انکار کر دیا۔ نوح کی کتاب کے 3 باب میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح فالن اینجلز نے انسانوں کو فساد اور تباہیوں کے علوم اور چیزیں سکھائیں۔ مثلاً ایریزل نے انسانوں کو تلواریں، خنجر اور ہتھیار بنانا سکھایا۔ اس نے انسانوں کو زیورات بنانا اور آنکھوں کو سنوارنا سکھایا، اور ان سب کاموں کی وجہ سے انسانوں میں برائی بدکاری پھیل گئی۔ اس طرح شامیازا نے جادو کرنا سکھایا، یا مرزو نے ستاروں کو علم، اور کوکابیل نے علم فلکیات سکھائی۔ زمین میں ہونے والے ان فساد کو دیکھ کر خداوند غضبناک ہوا، اور اس نے 4 فرشتے یعنی مائیکل، یوریل، رافیل اور کیزریل کو زمین پر بھیجا۔ یہ فرشتے باغی فرشتوں اور نفیلیم کو سزا دینے تھے۔ کچھ کو زنجیروں میں ڈکڑ لیا گیا۔ ان واچرز کو بھی ہلاک کر دیا گیا، جنہوں نے عورتوں کے ساتھ ناپاک رشتے بنائے ہوئے تھے۔ واچرز کو یہ 4 فرشتے زمین کے اندر قید کر دیے گئے، جہاں وہ تا قیامت رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک قدرت دیا گیا تھا کہ وہ زیر زمین دنیا میں بھی جا سکتے تھے۔ کتاب حنوک میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح ادریس علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر اڑتے تھے اور آسمان سے دنیا اور پہاڑ کو دیکھا کرتے تھے۔ حنوک کے گزارش کرنے کے باوجود خداوند نے فیصلہ کیا کہ زمین پر ایک عظیم سیلاب آئے گا، جس سے تمام نفیلیم اور دیو قامت مخلوقات ختم ہو جائیں گی، اور زمین کو ان کے وجود سے پاک کر دیا جائے گا۔ لہذا ادریس علیہ السلام کے پوتے حضرت نوح کے زمانے میں یہ عذاب آیا، جس میں تمام دیو قامت نفیلیمز کو ختم کر دیا گیا، اور حضرت نوح نے جن پاک مخلوقات کو اپنی کشتی میں سوار کیا تھا وہ باقی بچے، جن سے دنیا میں دوبارہ انسانی کی ابتدا ہوئی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ فالن اینجلز جو کہ اللہ کے فرشتے تھے وہ نافرمان کیسے ہو گئے؟
جبکہ اسلامی عقائد یہ کہتے ہیں کہ فرشتے کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے۔ دراصل یہودیت اور نصرانیت کے مطابق فرشتے بھی نافرمانی کر سکتے ہیں، جو کہ ایک باطل عقیدہ ہے۔ لہذا گمان کیا جاتا ہے کہ فالن اینجلز کوئی فرشتے نہیں تھے بلکہ جن تھے، جنہیں نافرمانی کے سبب اس زمین پر گرا دیا تھا اور جنہیں اہل کتاب نے فرشتہ بنا کر پیش کیا۔ جبکہ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اگر واچرز کوئی آسمانی مخلوق تھی، جیسا کہ ہزاروں سال پرانے قدیم سمیری تہذیب کے تختیوں میں بھی ان واچرز کا ذکر ملتا ہے، جسے سمیری اقوام انوناکی کا نام دیا جاتے ہیں۔ ان تختیوں کے مطابق انوناکی آسمان سے اس زمین پر آئے تھے اور یہ انسانوں نے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کافی ترقی یافتہ تھے، جنہوں نے انسانیت کو کئی علم اور تکنیکیں سکھائیں، لیکن انہوں نے جب زمین پر فساد مچایا تو انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ ممکن ہو کہ وہ واچرز یا انوناکی کسی دوسرے سیارے سے اس زمین پر آئے تھے اور جن کی طرف ادریس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، لیکن جب انہوں نے آپ کا انکار کیا تو انہوں نے زمین کے اندر قید کر دیا گیا اور ان کی ناپاک نسلوں اور اولادوں کو طوفان نوح کے ذریعے صفایا کیا گیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ اللہ نگہبان۔